والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وقال تعالى لا أقسم بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شبیہ رسالت کے فرمان غوث اعظم کے اپنے آئیے ہم سب سے پہلے سب حکومت میں آرام فرمانے والے اللہ جناب احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح میں اپنے کو محمد کا صلی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا وعلى محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله على محمد. حاضر کرام اور گھر میں پڑھتے رہتے ہوئے سننے والی خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر سے جمعہ عنایت فرمایا ہے اور ہم کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی حمد و ثنا سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتی ہے. حاضرین کرام گزشتہ جمعہ جو آپ سنے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کہتے ہیں اور قرآن کو جو اللہ کی کتاب نہیں کہتے ہیں، ساری چیزوں کے تعلق سے آپ سنے ہیں. اس جمعہ میں میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہوا تھا وہ ہے شمائل نبوی. جی شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. شمائل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی اس کو شمائل نبوی. تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حضور کی محبت اور شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت جو ہے ضروری ہے جاننا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ زمہ میں فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. اے حبیب آپ کی زلف کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے. پھر آپ سورۃ البلد میں دیکھیں گے تو اللہ فرما رہا کہ لا اقسم بہذا البلد کہ اے حبیب اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ کے مبارک قدم پڑے. اس شہر مکہ کی قسم لا اقسم بہذا البلد اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ کے قدم مبارک پڑے. تو البس اب آج جو جمعہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جڑی ہے اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ جانیں گے. حاضرین کرام صحابہ جو ہے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ تھے ان کا کیا مقام تھا اور ان کو کیسے برکات اور رحمتیں اور انوارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو بالبرس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک، حضور کا ہاتھ اور حضور کا لعاب دہن یہ بھی جاننا ہم کو بہت ضروری ہے. تو
تو الغرض بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں 14ویں چاند، آپ کو معلوم ہے کہ جو اینڈ آف دا منتھ رہتا، مطلب بیچ کا جو منتھ رہتا 14ویں چاند، تو وہ پورا چاند مکمل نظر آتا. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، اتنا روشن ہے چاند کہ اس کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور وہ چاند سے زیادہ روشن ہے، چاند سے زیادہ روشن ہے. تو یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا چاند زیادہ روشن ہے یا حضور کا چہرہ؟ سبحان اللہ. تو فرمانے لگے کہ اپنے کتاب میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ لیا اور حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری دنیا بنی، تو چاند سے زیادہ میرے محبوب رحمت عالم کا چہرہ. تو یہ میرے آقا کا چہرے انور مبارک ہے. تو اب اور روایت میں آتا ہے محدث دہلوی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث گزرے، جتنے بھی محدث ہیں آپ کی کتاب اور آپ کی سند اگر شمار نہیں کرے تو وہ محدث ہی نہیں ہے. بڑے بڑے عرب جو ہے آپ کو محدث ہیں، آپ کے مزار شریف دلی میں ہے. تو الغرض آپ کے والد محترم جو ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام، جی سورہ یوسف ہے قرآن میں، آپ تفسیر کیا کبھی ترجمہ سنیے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے سہیلیاں دیکھ کے، وہ نظارہ دیکھ کے زلیخا فرمائی ایک یوسف ہے، اس کے حسن کو ایک دیکھ کے تم جو پریشان ہو جانا. تو جیسا وہ یوسف علیہ السلام گزرے تو روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ پھل تھا، چاقو تھی، تو ہاتھ کٹ گئے، ہاتھ کٹ گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. تو یا رسول اللہ، حضور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے زلیخا کے سہیلیاں ہاتھ کٹ گیا، پتہ بھی نہیں چلا، مگر آپ کا حسن تو اتنا بڑا جمال ہے جو ہے لوگ کبھی اس کو جو ہے مانتے کبھی نہیں مانتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور بھی بنایا ہے اور بشر بھی بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بشریت کے ذریعے جو بنایا ہے تو اس میں 70 پردے نورانیت رکھ دیا. اگر ایک بھی پردہ ظاہر ہو جاتا تو ساری دنیا نور سے چمک جاتی، ساری دنیا. تو حقیقت ایک روایت ہے بخاری شریف کی کہ جبرائیل امین آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو وہی لے کے آتے ہیں، گفتگو فرما رہے. تو ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ جو حضور کہتے تھے تو بھی امامہ ایسا ہٹائے تو روشنی ظاہر ہو گئی. بولے یا رسول اللہ، یہ روشنی کہیں کی ہے؟ یہ روشنی جو ہے آپ جو ابھی ظاہر ہوئی ہے یہ میں عرش معلیٰ پہ دیکھتا تھا، عرش معلیٰ پہ دیکھتا تھا یہ روشنی. تو آپ فرمانے لگے کہ یہ روشنی بالکل حقیقت میں عرش معلیٰ پہ تم دیکھے، اور فرمانے لگے اے جبرائیل تم یہ روشنی کتنے بار دیکھے؟ فرمائے یا رسول اللہ میں 70,000 مرتبہ یہ روشنی کو دیکھا ہوں، اور ایک بار جو ہے 70,000 سال میں ایک بار ظہور ہوتا تھا. تو فرمانے لگے اے جبرائیل سنو، جو روشنی تم جو نور دیکھتے ہیں وہ نور محمد ہی تھا، وہ نور محمد ہی تھا. تو حاضرین کرام، میرے اور آپ کے آقا کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، بیان کرنے سے حضور صلی اللہ آج جو نکمے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز بیکار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا ہے، وہ ٹیررسٹ تھے، نعوذ باللہ مجروح تھے. یہ میرے آقا علیہ السلام. تو البتہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حضور کی جو تعلق حضور سے جو جڑ گیا اس کا کیا مقام ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز. تو البتہ بتاتا ہوں، آپ کے آگے بڑھا رہا ہوں کہ ایک صحابی رسول ان کے سر میں بہت درد ہو رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالہ کے ساتھ حضور کی بات میں یا رسول اللہ میرے بیٹے کو بہت سر میں درد ہو رہا ہے، طبیعت بہت عجیب ہے، یا رسول اللہ کچھ نظر کرم فرمائیے، حاضر کرم توجہ فرمائیے. تو روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پر صرف ہاتھ پھیرے، ہاتھ پھیرے،
تو روایت میں آتا ہے ہاتھ پھیر دیے اور اس کے بعد وہ صحابی رسول چلے گئے. روایت میں آتا ہے حضور کی ظاہری وفات ہو گئی, آپ 105 سال زندہ تھے مگر آپ کے بال سفید نہیں ہوئے. اللہ اکبر. آپ کے بال صحابی رسول علیہ حضور ہاتھ پھیر دیے مگر صحابی رسول کے بال 105 سال روایت میں لکھا ہے حدیث میں کتب حدیث میں 105 سال مگر بال سفید نہیں ہوئے. حضور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں, جمالات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. الورس اور ایک اسی طرح جو حضور کے انکار کرتے ہیں, حضور کے تعلق سے ہر چیز کا انکار کرتے ہیں. اور ایک صحابی رسول روایت میں آتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ تشریف لائیں دعوت کے لیے. آپ ہم کبھی بھی جب کہیں دعوت میں رہے یا کوئی علماء کرام یا افراد ہے تو ان کو کپڑا پیش کر کے کھانا وغیرہ کھا لے بس. تو روایت میں آتا ہے وہ صحابی رسول اچھا بہترین تناول دعوت کرے, حضور صحابہ تشریف لائے, کھانا کھائے, دسترخوان بچھائے, کھانا کھائے. روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا پیش کرے, ہاتھ پوچھ کر جیسا کپڑا پوچھ دیا اب چلے گئے. میرے آقا علیہ السلام چلے گئے, محفل ختم ہو گئی, دعوت ختم ہو گئی. اب چند دنوں کے بعد پھر جو ہے وہ زمانے میں جو ہے لکڑیاں ہوتا, آج بھی بہت دیہاتوں میں جو ہے لکڑیوں پہ بناتے ہیں, تو لکڑی پہ بنا رہے تو آپ کی زوجہ لکڑی نہیں جل رہی تھی, وہ کپڑا دیکھے ارے کپڑا ہے, کپڑا لے کر آگے جو ہے آگ میں ڈال دیا. تو آپ شعلہ جو ہے آگ بڑھنے لگی تو بن گیا کھانا وغیرہ. پوری آگ میں جو لکڑی تھی وہ جو ہے کوئلہ بن گئی مگر وہ کپڑا دیکھے حیران ہو گئے, کپڑا جو ہے ذرا بھی جلا نہیں. تو آپ کے شوہر جب آئے وہ صحابی رسول آئے فرمانے لگے ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے, دیکھیے کپڑا ذرا بھی نہیں جلا. تو یہ فوراً حضور کے پاس گئے, یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے. فرمائے کہ اے سنو جی, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کمالات اور ایسے جمالات دیا ہیں, اگر میں کوئی چیز کو چھین جاؤں تو وہ آگ بھی نہیں چھوٹی, آگ نہیں چھوٹی. یہ حضور کا معاملہ ہے. ایک ادنا حضور کا امتی حافظ جو حافظ قرآن ہے, حضور فرماتے ہیں جو حفاظ ہیں قبر میں اللہ تعالیٰ ان کو نہ آگ چھوڑیں نہ ان کو زمین کھائیں. تو میرے آقا کا کیا معاملہ ہے, تو وہ جو کپڑا تھا ذرا بھی نہیں جلا. تو فرماتے ہیں وہ صحابی رسول میں کئی سال وہ کپڑا رکھا, الحمدللہ اس کے بعد میرے آبا و اجداد میرے بیٹے کے بیٹے تک چلتا رہا. جو آثار مبارک ہوتے ہیں یہ برکات ہے, سارے برکات ہے. آثار مبارک اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرمایا, پہلے زمانے میں جو آج بولو قرآن میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, یہ لوگ انکار کرتے ہیں. بنی اسرائیل میں بھی جو ہے سینکڑوں جو ہے یوسف علیہ السلام کے آثار ہیں, آثار مبارک کو لے کے جا کے وہ سامنے رکھ کے دعا فرما دیتے ہیں, اے اللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے بڑی فضیلت عطا فرما. اب آپ کو قرآن سے ایک دلیل لے کے آگے بڑھو کہ اللہ تعالیٰ پر ہم اور عمرے کو جو بھی حضرات گئے دیکھی ہوگی, جو بھی عمرے کو گئے اور حج کو گئے مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنا پڑتا. جب تک کہ آپ مقام ابراہیم کے سامنے نماز نہیں پڑھے آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کمپیئر کر رہا ہوں حضور کے آثار اور یہ مقام ابراہیم. یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن سے آپ دلیل دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اے لوگو ابراہیم کی جگہ کو مصلی بنا, جی ابراہیم کی جگہ کو مصلی بنا لو. تو روایت میں تھا وہ مصلی کیا ہے, جو ابراہیم علیہ السلام کے نقشے جو پتھر ہے وہ جنت کا پتھر آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے کعبہ بنانے کے لیے آسانی کے لیے وہ پتھر آیا تھا. تو وہ پوری تعمیرات ہو گئی, آپ تفسیر میں جائیں گے پوری تعمیر ہو گئی کعبہ کی, پورا کعبہ بن گیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ, پورا کعبہ بن گیا. اس کے بعد دعا فرمائے ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ میرے آل میں سے ایسے رسول کو بھیج جو حکمت کے بعد حکمت کی باتیں بتائے اور لوگوں کا تزکیہ کرے اور کتاب کی تعلیم دے. یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے نکلنا ہی تھا. ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان وہ پتھر کے اندر جذب ہو. تو حاضرین کرام اللہ تعالیٰ وہ جذب ہو گئے پتھر, تو فرما دیا قیامت تک وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابراہیم کی جگہ کو مصلی بنا لو. تو یہ تو ابراہیم
پوری دنیا آپ میں سارے جو ہے حضور کے صدقے میں بنے، تو حضور کے آمال کا کیا معنی ہوگا؟ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سن رہے ہیں کتنا بڑا مقام ہوگا بتائیے۔ تو اور روایت میں آتا ہے ایک جنگ میں جو ہے بہت سینکڑوں صحابہ ہیں، اب پانی کی قلت ہو گئی، وہ دور نکل گئے صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب چند صحابہ کے پاس پانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے ابو بکر کتنا پانی؟ یا رسول اللہ بہت کم پانی ہے اور سینکڑوں صحابہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول اللہ اور جو ہے کاسا جو ہے نا وہ کاسے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاسے میں پانی ڈال دو، اور روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی مبارک وہ کاسے میں رکھے، وہ کٹورے میں رکھے، جیسا رکھنا تھا اتنا فوارے سے پانی شروع ہو گیا۔ تو روایت میں آتا ہے صحابی فرماتے کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ پورا پانی بھر کر پیٹ بھر کر پانی پیے، اس کے بعد کئی دنوں تک پانی موجود تھا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی کمال ہے، یہ کمال ہے آقا علیہ السلام۔ تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی وہ آواز جو حضور کی آواز تھی، حضور کسی سے گفتگو کرتے تھے تو ایسا گفتگو کرتے تھے تھرڈ پرسن ٹھہرا ہوا ہے تو تھرڈ پرسن کو بات سنے بھی نہیں آتی تھی، اگر جو دو گفتگو کر رہے ہیں تو حضور یہ اخلاق ہے، یہ حضور کے اور یہ سنت ہے کہ اگر کوئی بات کرا تو تیسرا پرسن کو آواز نہیں آئے، آپ امپورٹنٹ کوئی بات کریں تو حضور کی یہ معاملہ ہے کسی سے بات کریں تو بازت میں رہتے ہو وہ آواز نہیں آتی تھی۔ یہ میرا آقا علیہ السلام کی شان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجمع میں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتے تھے اپنی گفتگو صحابہ کے ساتھ تو روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اطراف کے سینکڑوں مکانات ہیں کہ وہ مدینے کے باہر کے شہر تک آواز آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی سے اللہ تعالیٰ کے کمال، اللہ تعالیٰ حضور کی آواز سنتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جنگ میں آپ دیکھیں اگر کوئی کچھ ہو گیا تکلیف ہو گئی تو ہم دباتے نہیں ہوئے، بتا رہا ہوں میں حضور کے کمالات۔ جنگ میں صحابی رسول ہے یا رسول اللہ جنگ کا دور تھا، آنکھ نکل گئی، بھاگ لیتے ہوئے آنکھ لے کے آئے ہاتھ میں، آج انکار کرتے حضور کا، حضور ایسے تھے حضور ویسے تھے، انکار کر کے تو بھاگ لیتے ہوئے صحابی یا رسول اللہ آنکھ نکل گئے، روایت میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن پھوک اپنا لعاب دہن لگائے اور فوراً روایت میں آتا ایسا جذب کر دی آنکھ کو۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کو جو ہاتھ لگائے اور میری آنکھ اندر گئی تو یہ جو آنکھ سلامتی سے تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو حضور آنکھ کو چھیے اتنی روشنی بڑھ گئی کہ جو ہمیں یہ آنکھ سے زیادہ بڑھ گئی۔ اسی طرح ایک صحابی رسول جنگ چل رہی، ایک کفار ان کا ہاتھ کاٹ دیا، وہ ہاتھ پکڑ کے حضور کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، بولے یا رسول اللہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ روایت میں آتا ہے کتب احادیث میں یا رسول اللہ ہاتھ ٹوٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن نکالے اور ہاتھ پکڑ کر فوراً لگا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سے بھی جنگ میں جاتا ہوں تلوار لے کے وہ ہاتھ سے شروع کرتا ہوں جنگ، سینکڑوں جو ہے سر ختم ہو جائے۔ شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آئے تو چند صحابہ موجود ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ اے بلال کیا ہے آپ کے پاس؟ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے، دیکھو کچھ تو ہوگا۔ تو چند صحابہ کے پاس 7 کھجور تھے، جی کتنے؟ 7 کھجور۔ حضرت توجہ فرمائیے، روایت میں آتا کہ وہ ایک کھجور لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک میں ایسا کیا اور بولے کہ اے بلال کھانا شروع کرو۔ روایت میں آتا ہے صحابہ کے حضرت بلال کے ساتھ 6 جنے تھے، روایت میں آتا ہے 3 دن کے بھوکے اتنا کھجور کھائے، پیٹ بھر کر کھجور کھائے۔ روایت میں آتا حضرت بلال فرماتے ہیں جیسا حضور ہاتھ اٹھائے 7 کھجور ہوئے۔ پھر چند 2 دن گزرے، اس کے بعد پھر بولے یا اے بلال کیا موجود ہے؟ بولے
رسول اللہ 7 کھجور لے کے آؤ. پھر 7 کھجور رکھے. روایت میں آتا ہے 1000 صحابہ موجود تھے. 1000 صحابہ ایک صحابی آتے حضور کے جو ہے ہاتھ میں سے کھجور لیتے چلے آتے. روایت میں آتا سارے صحابہ جو ہے الحمدللہ پیڑ بھر کر کھجور کھائے. روایت میں آتا بلال فرماتے رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ حضور کھولے تو 7 کھجور موجود تھے اور فرماتے ہیں بلال یہ رکھ لو, یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان عظیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. بعض رسولوں کو ہم فضیلت عطا فرمائے. منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بعض ایسے رسول ہیں جو کلام کرتے ہیں, پر میرے آقا کی ایسی شان ہے کہ ہر معجزات, ہر کمالات تمام نبی کے 1,24,000 انبیاء جتنے دنیا میں تشریف لائے تمام انبیاء کے کمالات اور تمام ہر چیز اللہ تعالیٰ میرے آقا کے اندر. یہ میری شان ہے آقا علیہ السلام. تو البس لاسٹ بات بتا کے میں ختم کر رہا ہوں. امام رازی بہت بڑے مفسر ہیں. امام رازی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے تو مدعو کی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق کوئی چیز جڑی ہوئی ہے اس کا انکار کرنا تو وہ یقیناً کافر ہے. اگر کوئی نماز چھوڑا تو میں اس کو کفر کافر نہیں کہوں گا. اگر کوئی زکات اور کوئی ایسا جو اللہ سے جڑی ہوئی عبادت ہے میں اس کو کافر نہیں کہوں گا. مگر جو حضور سے جو جڑی ہوئی چیز ہے جو آثار ہے اگر اس کا کوئی انکار کرا یقیناً کافر ہے. امام رازی علیہ السلام. تو البس یہ چیزیں حاضر کرام اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا باری تعالیٰ جو سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی سچی محبت عطا فرما. مولا باری تعالیٰ حضور کے تمام چیزوں سے سچی محبت عطا فرما. مولا باری تعالیٰ ہمارے تمام مولا باری تعالیٰ لوگوں کو حضور کی ایک سنتوں پر عمل